آج جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 تسبیح ملا کر پڑھ لیں۔ سب سے پہلی تسبیح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور جب اس کے ساتھ دوسری تسبیح ملا کر پڑھتے ہیں تو اللہ کی فوراً غیبی مدد مل جاتی ہے۔ ہاں، جمعۃ المبارک کے دن اگر کوئی غریب، کوئی فقیر آدمی بھی اس نیت کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھ لیتا ہے کہ اللہ مجھے غنی کر دے، اللہ مجھے امیر بنا دے، اللہ مجھے دولت مند کر دے، یا اللہ مجھے ارب پتی بنا دے، تو جیسی نیت لے کر وہ شخص اس تسبیح کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے ویسی ہی اس بندے کی مدد فرما دیتا ہے۔ اس لیے اس تسبیح کو غیبی مدد کی تسبیح بھی کہا جاتا ہے۔ ہاں، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی غم ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی تکلیف ہے، آپ اس تسبیح کو اس نیت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن مال و دولت کے اعتبار سے یہ تسبیح تیر بہدف ہے۔ فوراً اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے خزانہ غیب کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، جو بندہ بھی جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 تسبیح ملا کر پڑھتا ہے۔ سب سے پہلی تسبیح میں نے آپ کو بتا دی، اس سے مراد آپ نے 100 بار اس کو پڑھنا ہے، اور باقی بھی 2 تسبیح میں بتاتا ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے، فرمایا کہ جو شخص مومنین یا مومنات یعنی کہ مردوں میں سے یا عورتوں میں سے جو شخص بھی یہ کلمات پڑھتا ہے اور پھر وہ خدا سے اپنی حاجت طلب کرتا ہے، اللہ فوراً اس بندے کی اس حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی قیمتی تسبیح ہے، جس کے ذریعے بندے کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ بلکہ صوفیاء، مفسرین اور عاملین حضرات نے کئی بار اس تسبیح کو آزمایا ہے، اور جب بھی پڑھتے ہیں، جس وقت بھی پڑھتے ہیں، فوراً کام ہو جاتا ہے۔ اور بعض کا تو یہ تسبیح پڑھتے پڑھتے ابھی مکمل نہیں ہوتی، فوراً کام ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے یہ 3 تسبیح ملا کر پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے جو تسبیح میں بتانے لگا ہوں اس پر بھی توجہ کیجئے گا، اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، یہ جو میں نے ابھی بتائے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ تو یہ ایک تسبیح شمار کرنی ہے، اس کو 100 بار پڑھیں گے، یعنی کہ 100 دانوں والی جو تسبیح ہوتی ہے وہ آپ نے 1 پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 بار آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد جو بتانے لگا ہوں وہ بھی 100 بار پڑھنے ہیں، اور تیسرے نمبر پر جو بتاؤں گا وہ بھی 100 بار پڑھنے ہیں۔ تو اب یہ 3 تسبیح ہوئی، تو 3 تسبیح آپ نے اس ترتیب کے ساتھ ملا کر پڑھنی ہے۔ اور سب سے پہلے سنیے گا کہ آپ نے جب یہ شروع کرنا ہے تو شروع میں 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی طور پر پڑھنا ہے۔ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کو شروع کریں گے تو پھر اللہ کی کیسے مدد آتی ہے وہ آپ اپنی جاگتی آنکھوں سے بھی نظارہ کر سکتے ہیں، کیونکہ بسم اللہ کی بڑی فضیلت ہے۔ اور بسم اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص خوبصورت لکھائی کے ساتھ، بڑی اچھی خطاطی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھ کر اپنے سامنے رکھ لیتا ہے اور پھر اس عمل کو شروع کرتا ہے، جو عمل میں بتا رہا ہوں، صرف بسم اللہ آپ نے کسی صاف کاغذ پر لکھ کر اپنے سامنے رکھ لینی ہے، اور پھر اس کو 1 مرتبہ پڑھ کر آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت علی المرتضیٰ سے یہ روایت موجود ہے کہ آقا نے فرمایا کہ جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خوبصورت کر کے لکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بسم اللہ کی برکت سے اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو جب بندے کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، پھر جب وہ چھوٹا بھی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ فوراً قبول ہو جاتا ہے۔ سب سے اہم چیز جو وظائف کے اندر ہوتی ہے وہ یہ کہ ہمارا وظیفہ، ہمارا پڑھنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو جب ہمارا پڑھنا، ہمارا وہ وظیفہ، ہمارا وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے تو پھر فوراً اللہ کی مدد بھی آ جاتی ہے۔ اس لیے
آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھ کر اپنے سامنے رکھ لینا ہے، پھر ایک بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے، کیونکہ کفار و مشرکین انسان کے اوپر شیاطین حملہ آور ہوتے ہیں، اور جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے کام کی ابتدا کریں گے تو سارے شیاطین پیچھے بھاگ جائیں گے اور بسم اللہ کے ذریعے آپ کا حصار ہو جائے گا، اور کوئی بھی چیز آپ کے اوپر حملہ آور نہیں ہوگی، آپ کے اوپر اثر نہیں کر سکے گی، اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ خیالات سے اپنے ذہن کو نکالتے ہوئے، وسوسوں سے اپنے ذہن کو نکالتے ہوئے آپ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے وظیفے کو مکمل کر لیتے۔ اکثر لوگ وظائف کے اندر ناکام اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ وظیفے کے دوران ان کا خیال بھٹکتا رہتا ہے، کبھی ادھر چلا جاتا ہے، کبھی ادھر چلا جاتا ہے، کامل خشوع نہیں ملتا، ان کی توجہ نہیں رہتی کہ ہم کس مقصد کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں۔ تو جب آپ کی توجہ وظیفے سے ہٹ جاتی ہے تو پھر اسی طرح تاثیر بھی کم ہو جاتی ہے، اس عمل کی برکت بھی کم ہو جاتی ہے۔ جتنا آپ کی توجہ زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ اثر اور تاثیر آپ کو اس عمل سے ملے گی۔ حضرت خالد بن ولید سے کہا گیا، کفار نے یہ بات کہی، آپ ہمیں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، آپ ہمیں اسلام کی صداقت پر کوئی نشانی دکھائیں تاکہ ہم بھی اسلام لے آئیں۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا زہر منگواؤ، تو اس کے لیے زہر منگوایا گیا، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ زہر پی لیا، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ذرا برابر بھی زہر کا اثر نہ ہوا، تو وہ مایوسی سمجھ گئے کہ یہ جس دین پر ہیں وہ دین سچا دین ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ بسم اللہ کے اندر کتنی طاقت ہے۔ اب یہ پڑھنے والے پر ہے وہ کس نیت کے ساتھ پڑھتا ہے، کتنا اس کا خشوع و خضوع ہے، اور کتنا اس کا رب پر یقین ہے۔ جتنا زیادہ رب پر یقین ہوگا اتنا ہی زیادہ فیض ملے گا، اتنی ہی زیادہ غیبی مدد ملے گی، اتنا ہی زیادہ نظارہ آپ اس چیز کا کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلی تسبیح میں نے آپ کو بتا دی، اس کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اس کو بھی آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ یہ جو ترتیب میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے یہ دونوں تسبیحاں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان سے پہلے ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے دوسری تسبیح پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد اب آپ نے پڑھنا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ دو تسبیحاں، اب جو تیسری تسبیح بتانے لگا ہوں یہ آپ نے ان دونوں تسبیحوں سے پہلے پڑھنی ہے، یعنی کہ یہ جو دونوں تسبیحیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو آپ نے اسی ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے۔ پہلے لا الہ الا اللہ وحدہ، اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ۔ ان دونوں سے پہلے جو تسبیح پڑھنی ہے اب اس کو توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور وہ تسبیح کمال تسبیح ہے، اور اس کے ذریعے انسان کی حفاظت، انسان کے وجود کی حفاظت، ہر ایک چیز کی حفاظت، خیالات جو وظائف کے اندر آتے ہیں وہ نہیں آئیں گے، اور ہر ایک طرح کی آپ کے جتنے بھی وسوسے آتے ہیں ان تمام سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ اور اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، فرمایا 100 بار پڑھتا ہے، نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور یہ حضور کا فرمان ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ جو دوسری تسبیح میں نے آپ کو بتائی ہے یہ آخری تسبیح ہے، یہ تیسری تسبیح اس کو شمار کرنا ہے آپ نے۔ تو یہ حضور نے فرمایا کہ جو 100 بار یہ کلمات پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، تو آپ نے صرف اتنا ہی پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس کو 100 بار پڑھنا ہے تو 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 1000 گناہ اس بندے کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اب یہ تیسرے نمبر پر تسبیح سی، اب جو پہلے نمبر پر پڑھنی ہے اس کو توجہ کے ساتھ سنیے گا، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے ایک آتا ہے تعوذ، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سب سے پہلے آپ نے اس کو 100 بار پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے بسم اللہ صرف ایک بار پڑھنی ہے، اس کے بعد پہلی تسبیح تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد دوسری تسبیح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور تیسری تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، 11 بار آپ نے اپنے مقصد کا نام لینا ہے۔ باری تعالیٰ مجھے ارب پتی بنا دے، میری غیب سے مدد فرما دے، جو بھی مقصد ہے انشاءاللہ آج ضرور پورا ہوگا۔ والسلام۔